انگریزی مہینوں کی تاریخ کے مطابق 11 اگست 2022 وہ دن تھا کہ جس دن علی پور کے اندر 28 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ زہریلی شراب پینے کے سانحے کو 1 سال آج مکمل ہونے لگا کہ جس کے باعث زہریلی شراب پچھلے سال 11 اگست کو یا آپ 11 محرم کہہ لیں تو ان دنوں میں زہریلی شراب علی پور میں سپلائی ہوئی۔ یہاں کے شرابی لوگوں نے وہ شراب پرچیز کی، اس کو پیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ پہلے ایک کیس سامنے آیا، پھر آہستہ آہستہ شام تک یہ پتہ لگا کہ تقریباً 25 سے 28 لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے زہریلی شراب پی ہے اور ان کی موت ہو چکی ہے۔ ٹی ایچ کیو کے اندر ایسا سما تھا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک ہی دن میں علی پور سے 28 جنازے اٹھے ہوں۔ یہ علی پور کی تاریخ میں میرے خیال میں سب سے بڑا سانحہ تھا، اور ایک ہی دن میں اتنے جنازے اٹھنے کے تاریخ اس سے پہلے علی پور میں نہیں ملتی۔ ہوا یہ سانحہ ہوا، 28 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پولیس نے وقتی طور پہ سلطان جو شراب فروش تھا اس کے خلاف کارروائی کی، مقدمہ درج ہوا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے، بلکہ کچھ کیا اکثریت ایسی تھی جنہوں نے مدعی بننے سے انکار کیا، اور پولیس کو، جو کہ پولیس کی ہی کوشش تھی کہ جی اس سارے سانحے کو کم کیا جائے، اور ادھر سے لواحقین بھی چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ شو نہ ہو کہ جو ہمارا بندہ شراب پینے سے مر گیا، تو اپنی بے عزتی کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے سٹامپ لکھ کے دے دیا کہ ہمارا بندہ طبی موت مرا ہے اور ہمارا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور نہ ہی ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کریں گے۔ 5 سے 6 ایسے کیسز تھے جنہوں نے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطانہ شراب فروش پہ مقدمہ درج ہوا، اس کو پولیس نے اریسٹ کیا، بلکہ پولیس نے اریسٹ نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی گرفتاری دی، اور گرفتاری دینے کے بعد وہ 6 مہینے جیل میں رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ باعزت اب اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں، اور اس سارے سینیریو میں جتنے بھی پولیس افسران تھے، وہ سارے کے سارے اسی طرح بحال ہیں، اپنی ایس ایچ او شپ پہ کام کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او جہاں زیب لگاری، ایس ایچ او صدر جام، سجاد، یہ سارے جو ہیں اپنے کام کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کال ڈیٹا بھی میں نے شیئر کیا، میں نے ویلاگ بنایا تھا کہ جی فلاں فلاں پولیس اہلکار کے سلطانے سے رابطے تھے۔ ان میں سے 2 ایسے کانسٹیبل تھے جن کو ڈسمس فرام دا سروس کیا گیا، لیکن وہ بھی عنقریب جو پولیس کا اور پاکستان میں انصاف کا نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عنقریب یہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے۔ اب اتنا بڑا سانحہ اس شہر میں ہو چکا، اس کو گزرے 1 سال ہوا، اور ہم ایسے زندگی جی رہے ہیں کہ جیسے اس شہر میں کبھی ہوا ہی کچھ نہیں تھا۔ یہ جو ہماری بے حسی ہے اور ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے، کچھ ویسے بھی عوام پریشان، مہنگائی سے ماری ہوئی، اور پریشانیاں اور مسائل اتنے ہیں کہ ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ گھر کے مسائل سے کب نکلیں گے، معاش کے مسائل سے جب نکلیں گے، اور تب جا کے ایسے معاملات پہ بات کریں گے۔ اب اس میں سیاستدان بھی انوالو ہوئے، اس میں پولیس بھی انوالو ہوئی، یہ سارے لوگ انوالو ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ شراب فروش باعزت بری ہے اور اپنا کام اسی طرح سے کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کر رہا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے، اور پولیس ویسے خاموش ہے، شراب ویسے بک رہی ہے، منشیات ویسے عروج پہ ہے۔ تقریباً ہر تیسری گلی علی پور کی ایسی ہے جہاں پہ منشیات بک رہی ہے۔ چرس، نوجوانوں میں، تعلیمی اداروں میں اب یہ معاملہ بڑھتا جاتا ہے، اور سب سے بڑا آئس کا نشہ جو کہ پہلے علی پور میں نہیں سنتے تھے لیکن وہ بھی اب نوجوانوں میں پھیلتا جا رہا ہے۔ ہماری بے حسی کہہ لیں، ہماری بزدلی کہہ لیں کہ ہم ان معاملات پہ بولتے نہیں ہیں کہ ایسی ہمارا تعلق خراب ہو جائے گا، فلاں پولیس افسر ہم سے ناراض ہو جائے گا، تو اسی طرح کے سانحے ہوتے رہیں گے۔ میری تو دعا ہے نہ ہو، لیکن جس طرح ہمارے رویے ہیں، ہمارے حالات ہیں، ہماری اجتماعی عمل ہے، ہوگا یہ کہ ایسے ہی رویے، ایسے ہی لوگ، ایسے ہی کارنامے، ایسے ہی سانحے ہوتے رہیں گے، اور شاید ہم اسی طرح 2 دفعہ آنسو بہائیں گے، واویلا کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، اور پھر چپ کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح ایک سانحہ ہوگا اور 28 لوگ مریں گے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن حالات یہی بتاتے ہیں۔